آپ ایران کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ملحمات القبرا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، لیکن جو اس کا سیکوینس ہے، اس کی جو ترتیب ہے ود دا پیسج آف ٹائم، یہ ملحمت القبرا تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ امام مہدی اس وقت شام میں موجود ہوں گے یا یروشلم میں موجود ہوں گے؟ حالات تو ایسے ابھی بن گئے ہیں کہ جیسے دجالی تہذیب کے حالات ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کچھ ویڈیوز کے گورے نا، سم آف دیم جو ویسٹرنرز ہیں انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، فوڈ جمع کر رہے ہیں، سروائیول سکلز سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پریکٹیکل سکلز بھی سیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ دنیا میں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بدماشی پھیلا رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی اسٹرینتھ فائنینشیل پاور ہی ہے نا۔ مائنڈ سیٹ شفٹ کی بڑی ضرورت ہے اس وقت، اسپیشلی نا ہمارے نوجوان نسل کو۔ قیامت آ ہی جائے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نصیحت پکڑنے کا فائدہ اب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، بہت سے سوالات بھی آ رہے ہیں اس ٹاپک کو لے کے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ایوری ون وانٹس ٹو نو کہ واٹس دا وے فارورڈ۔ اور دیکھیں، ہماری اپروچ ہر ٹاپک کو لے کے یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بطور امت، بطور مسلمان، اور ود ریگارڈس ٹو جو مشکلات اب اللہ نہ کرے آنے والی ہیں، اس حوالے سے ہم نے اپنا ایمان کیسے بلڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور اپنے مائنڈ سیٹ پہ کیسے ورک کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ڈسکس ہونا، اور ایک مسلمان کی اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ انفارمیشن، ٹھیک ہے ایک وہ ہوتا ہے شوق کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ اس انفارمیشن سے لینا کیا، اخذ کیا کرنا ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے قیامت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہونا چاہیے کہ وٹ شوڈ وی ڈو، اور اس حوالے سے میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حمار لکھوی، ماشاء اللہ، ہو بیٹر دین ہم۔ اور جو ٹاپک ہے آپ نے تھم نیل تو دیکھ لیا ہے، یہ جو آج کل کانفلکٹ چل رہا ہے ایران، اسرائیل، یو ایس، اور پھر ابھی واٹس دا وے فارورڈ، یہ کنفلکٹ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس پہ انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے شیخ؟ ماشاء اللہ اللہ، کا شکر، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ آئے شیخ، آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ڈائریکٹ سوال سے شروع کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے، اس میں اب یہ ایک ریجنل کنفلکٹ بن گیا، اب بس یہ ایک ایران ورسز یو ایس اے اور اسرائیل نہیں ہے، اب تو ایک ریجنل کنفلکٹ کی شکل اختیار کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اللہ نہ کرے۔ تو کیا یہ وہ جنگ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، ملحمۃ الکبریٰ، یا اس کو لیڈ کرتا ہوا کوئی یہ مارکا ہے؟ دیٹ از دا فرسٹ کویسچن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور کنفیوزنگ بھی ہے کافی حد تک، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، اور جب وہ فتنے آ جائیں گے تو فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہوا پڑا ہوگا۔ ویبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اور ایک آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ اس قدر خطرناک اور خوفناک حالات ہیں فتنے کے، تو اس دور کو ہم فتن کا دور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دور فتن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ البتہ فتنے کئی قسم کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو اس طرح تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، یعنی یہ کے بعد دیگرے بہت سارے فتنے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں فتنوں کے بارے میں، تو لہٰذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں یہ وہ والا دور ہے، تو یہ تھوڑا قبل از وقت یا غیر حقیقی بات ہوگی اگر ہم اس کو 100% اس کے اوپر انطباق کر لیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو
سیکوینس آف ایویڈنس جو ایک واقعات کا جو آپ نے ایک سیکوینس بتایا ہے، جی جی اس میں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں ہوں گی پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے یا ملحمۃ الکبریٰ ہے، جی اس چین میں سب سے پہلے مہدی کا ظہور ہے. اچھا. اور مہدی کے ظہور سے پہلے کے بھی کچھ حالات ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں یہ مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں. اور اس میں مہدی کے ظہور کے حالات میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی. جی. جب مہدی آئیں گے تو وہ پھر آ کے اس کو عدل سے بھر دیں گے. صحیح صحیح. اب جو امام مہدی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال، ایک تو یعنی مختلف مکاتب فکر کا اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے. بعض لوگوں نے تو ویسے انکار کر دیا کہ مہدی نام کی کوئی شخصیت آنی بھی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی 50 کے قریب احادیث ہیں اور ان میں سے بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، لیکن بعض صحیحین کی روایات کے اندر نام لیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے آنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے. اور وہ وہی روایات ہیں اور وہی نشانیاں ہیں جو دیگر احادیث کے اندر، جو حسن درجے کی احادیث ہیں اس کے اندر امام مہدی کی ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کا ایک یعنی جمہور کا عقیدہ ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے. لیکن اس شخص نے جب آنا ہے تو اس نے اس لیے نہیں آنا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ہماری قسمت بدل جائے گی. ایسا نہیں. انہوں نے تو آ کے ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو حالات ہوں گے ان حالات کے اندر، اور وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ بہرحال لڑائیوں کے حالات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ بہرحال لڑائیوں کی ہیں. لیکن ملحمۃ العظمیٰ جو ہوگی یا ملحمۃ الکبریٰ جس کو فرمایا، وہ مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے. پہلے بھی لڑائیاں ہوں گی، اور ان لڑائیوں کے بارے میں مثلاً یہ خراسان کے 80 جھنڈوں کی بات ہے کہ وہ ایک لشکر یہاں سے جائے گا اور وہ دھنس جائے گا. اب یہ دھنس جانے کی بات، ایک تو یہ ہے کہ مہدی کی سے پہلے یہ جائیں گے یا مہدی کے بعد جائیں گے. البتہ جو مہدی کے دور میں جن جھنڈوں کے یعنی جس لشکر کے دھنس جانے کا ذکر ہے وہ تو مہدی کے مقابلے میں جائے گا. لیکن یہ 80 جھنڈوں والا جو لشکر ہے یہ کس مقصد کے لیے جائے گا؟ اس کا مقصد حدیث کے اندر کلیئر نہیں ہے. یعنی لوگوں نے ان دونوں حدیث کو جوڑا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ خراسان سے یہ مہدی کی حمایت کے لیے جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چین آف ایونٹس میں یہ شاید اس سے پہلے ہے، سیکوینس میں یہ پہلے ہے اور مہدی کا ظہور بعد میں ہے. لیکن وہ جو جس لشکر کا دھنس جانا ہے وہ بہرحال وہ بعد میں ہے. لیکن یہ جو 80 جھنڈوں والا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ مل کے جنگ کرو. اس کا مطلب ہے ایلائز جو ہوں رومی ہوں گے. رومی اس وقت کی سلطنت روما تھی. اب آپ اس کو سلطنت روما کے ساتھ ملائیں تو کیا علاقائی طور پر ہم ملا سکتے ہیں؟ تو علاقائی طور پر ملائیں تو وہ تو قسطنطنیہ ہے یا وہ ترکی والے ہیں. لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ تم ہو اور رومیوں کے ساتھ مل کر لڑو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور رومی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کرسچنز ہوں گے. تو کرسچنز کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی کنفرمیشن بھی کرتا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ مل کر تم لڑو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، تمہارا کوئی مشترکہ مقصد ہوگا. لیکن جب تم جیت جاؤ گے تو اس وقت کوئی شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی. تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ صلیب جیت گئی تو اس وقت کسی مسلمان کو جو جوش آئے گا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا. وہاں سے یہ لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں. اچھا، یہ والی لڑائی کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب جب مہدی کا ظہور ہے وہ ظاہر ہے وہ عرب میں ہوگا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کے اندر علماء کا ایک اجتماع ہوگا، قیادت کا فقدان ہوگا. اور ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی جس کو وہ عدل سے بھر دے گا آ کے. دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک کوئی خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوگا اور 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے.
اور وہ جو 3 شہزادوں کی جنگ ہوگی وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، یعنی مختلف، ہر ایک کا باپ خلیفہ رہا ہوگا، سابق خلیفہ ہوگا۔ اب ان کی آپس میں جنگ ہوگی، قیادت کا فقدان ہوگا، اور ایسی صورتحال میں لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ حسنی ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نارمل آدمی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نعوذ باللہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا یا کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا، نہیں ہوگا، وہ نیک آدمی اور پڑھا لکھا اور عالم دین ہوگا۔ اچھا، پڑھا لکھا ہوگا، عالم دین ہوگا، لیکن نارمل آدمی ہوگا، کوئی بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوگا کہ وہ پرومیننٹ ہو، ایسا بہت پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جب لوگ جو ہے اس کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے گا، لوگ اس کے پیچھے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت جا لیں گے جس وقت وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہوگا، اور اس وقت اس کے ساتھ گفت و شنید ہوگی، اور اس کو کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت فرمائیں۔ وہ کہے گا کہ میں نے قیادت نہیں کرنی، وہ انکار کرے گا، اور جب سارے علماء اس کو مجبور کریں گے تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بیعت لینی ہے تو جہاد پر لینی ہے، قتال پر۔ وہ جب علماء کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ حالات لڑائیوں کے ہوں گے نا، بالکل، اس لیے لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے قتال پر، اور اصل جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ پھر مہدی کے ظہور کے بعد شروع ہوگا، اور اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جو مہدی ہے وہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، لیکن اس کی کوئی بہت وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں پیدا فرما دے گا، اور ایک ہی رات میں وہ ایک ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیتیں، عالم دین تو وہ پہلے سے ہوگا، نیک آدمی بھی پہلے سے ہوگا، لیکن اس کے اندر جو بصیرت و بصارت اور جو قیادت کی جو پری ریکوزٹس ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا، اور وہ اتنا باصلاحیت آدمی ہو جائے گا کہ وہ پھر پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور اس کے تحت وہ جو جنگیں ہوں گی، مہدی کی قیادت میں جو جنگیں ہوں گی وہ ہے اصل میں ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث آتی ہیں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں یا ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں، یعنی جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا تو مدینہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، جب مدینہ برباد ہو جائے گا تو ملحمۃ الکبریٰ جو ہے یا ملحمہ وہ شروع ہو جائے گا، جنگیں شروع ہو جائیں گی، جنگوں کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح کے بعد جو ہے دجال آ جائے گا، یعنی یہ سیکوینس یہ ہے، یہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ اچھا، جب یہ ایک ہی حدیث میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملحمہ کے بعد دجال ہے، تو ملحمہ جو ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح جو ہے ملحمہ میں ہے۔ اب یہ جو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو جنگ جو قسطنطنیہ فتح کرنے والی ہوگی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے یہ کہ یہ فتح جو ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا یہ پہلے ہو چکی، یہ ماضی میں ہو چکی، جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ جو ہے وہ رومیوں سے لے لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ فتح جس کا ذکر تھا وہ تو ہو چکی۔ یہ اس لیے بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم حتمی تعین کسی ایک ہی واقعے پہ یا کسی ایک ہی سچویشن پہ حتمی طور پر نہیں کر سکتے، امکانات کی بات ہے، لہٰذا امکان ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہو، لیکن چونکہ احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے فوراً بعد شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا۔ مسلمان ابھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ ادھر سے آواز آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا، تو یہ سب بھاگیں گے پیچھے کو، تو شام میں آئیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ دنوں بعد واقعتاً دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بالکل ساتھ ہی دجال کا ظہور ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح ملحمہ کے بعد ہے، تو وہ ملحمہ جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا وہ مہدی کے ظہور کے بعد ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قسطنطنیہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اس لیے مسلمان پھر اس کو دوبارہ عیسائیوں سے جو ہے وہ فتح کریں گے۔ واللہ عالم، یہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ متشابہات قسم کی احادیث ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں جو ہیں،
ان ساری چیزوں کو حتمی طور پر ہم متعین کر کے نہیں بتا سکتے اور نہ ہی ہم اس کا کوئی ایک مطلب سمجھ سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو تیاری ہے، جو قیامت کی نشانیوں کی تیاری قرآن نے بتایا، وہ تیاری رکھنی چاہیے. اور تیاری کے لیے جیسے قرآن نے سورہ محمد کے اندر یہ فرما دیا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. تو جب نشانیاں آ گئی ہیں تو فرمایا وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، جب وہ قیامت آ ہی جائے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نصیحت پکڑنے کا فائدہ اب ہے، قیامت آنے سے پہلے. اس لیے یہ ہمیں نشانیاں جتنی بھی ہیں، ملحمات الکبریٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، لیکن جو اس کا سیکوینس ہے، اس کی جو ترتیب ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ ملحمہ ہے، جس کو آپ نے علاقائی جنگ کہا، میں تو اس کو ایک علاقائی جنگ بھی نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ایک ابتدا ہو سکتی ہے، اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ملحمۃ الکبریٰ تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، یہ ممکن ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی جنگ شروع ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز تو ہوتا ہے، اور وہ آغاز جو ہے وہ وقتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا علاقائی مفاد ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا اپنا ذاتی مادی مفاد ہو سکتا ہے، وہ تیل کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ سونے کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی جنگ ہو سکتی ہے. لیکن وہ نتیجتاً ملحمۃ الکبریٰ کے ساتھ جا کے مل جائے، یہ پاسبل ہے، اس کا امکان ہے. لیکن فی الحال جو اس وقت جنگ جاری ہے اور پوری دنیا کا جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو ہم ملحمۃ الکبریٰ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ اس کا آغاز کہہ سکتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ ختم ہوا، اب تو یہ مدینہ برباد ہونے کو ہے، اب تو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہونے کو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ زیادہ جذباتیت کی بات ہے. ہم اس کا ایک تو ویسے تعین کرنا درست نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس سیکوینس کو بھی دیکھیں تو یہ ابھی ملحمۃ الکبریٰ والی بات نہیں ہے. واللہ اعلم. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. شیخ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی، مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا اگر میں کچھ غلط انفارمیشن نہ بتا دوں، کہ دجال جب نکلے گا تو وہ امام مہدی کی طرف جائے گا، ان کی فوج کی طرف غصے میں. تو امام مہدی اس وقت شام میں موجود ہوں گے یا یروشلم میں موجود ہوں گے؟ ایک تو یہ بتائیے. اور اگر وہ یروشلم میں ہوں گے یا اس کے قریب ہوں گے تو اس کا مطلب اسٹیٹ آف اسرائیل وہ گر چکی ہوگی، کیونکہ پھر تو جنگ ان سے ہونی چاہیے اگر تو وہاں اسٹیٹ آف اسرائیل ہے ابھی تک، یا گریٹر اسرائیل کی جو بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ آ کے دوبارہ ٹیمپل آف سولومون بنائے. تو پھر یہ چیزیں کہاں فٹ ہوتی ہیں یہ ملحمہ سے پہلے؟ اچھا، بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال آنا ہے نا، جب ہم یہودیوں کے مسیحا کی بات کرتے ہیں نا، وہ اس کی نشانیاں دجال پہ فٹ بیٹھتی ہیں. جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں غالباً وہ دجال ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کا پھر مقابلہ ہونا ہے مہدی کے ساتھ. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے اس جنگ کی، جو جنگ دجال کے خلاف مہدی لڑ رہے ہوں گے. یہ ملحمۃ الکبریٰ بہت ہی خوفناک جنگ ہے، اور یہ جنگ اس قدر ہے کہ جب احادیث کے اندر جو اس طرح کی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے ایک بچے گا. اتنی بڑی جنگ ہوگی. بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے مہدی کو ماننا ہی نہیں، ان جنگوں میں شرکت ہی نہیں کرنی، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لینی ان جنگوں سے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. باقی جو 2 حصے رہ جائیں گے اس میں سے آدھا، یعنی ٹوٹل میں سے 1/3 وہ جنگوں میں کام آ جائے گا، شہید ہو جائیں گے. اور یہ وہ شہادتوں کی بات ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 شہید ہو جائیں گے، یا پھر جو کوا جو ہے وہ اڑتا جائے گا اور لاشیں اتنی ہوں گی زمین پر پڑی ہوئی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اڑتا اڑتا مر جائے گا اور مر کے گرے گا. اچھا، یہ اس قدر جو ہے وہ مسلمان اگر اس قدر شہید ہوں گے تو ظاہر ہے کہ طرفین کے لوگ ہوں گے نا مارے جائیں گے، تو دوسری طرف کے بھی تو لوگ مارے جائیں گے. تو اس جنگ کے دوران جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے تو وہ دمشق کی بات ہے. جب ہم شام کی بات کرتے ہیں تو شام اس وقت کا جو شام ہے وہ آج والا شام نہیں ہے. اس وقت کے جو 4 ممالک کم از کم آپ سمجھ لیں، یعنی اس وقت جو اردن ہے،
فلسطین ہے، لبنان ہے اور شام ہے. یہ 4 ممالک کم از کم، یہ 4، وہ ویسے کچھ حصہ تو اور بھی شام کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن یہ 4 ممالک مل کے ایک ملک بنتا ہے جو اس وقت شام کہلاتا تھا. تو ملک شام میں ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور ملک شام میں ہی امام مہدی ہوں گے، ملک شام میں ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اور فائنل مارکا بھی ملک شام میں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو شام میں فائنل مارکا ہونا ہے تو اس کا مطلب وہ شام میں ہوں گے، لیکن جیروسلم میں ہوں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ شام کے کس علاقے میں ہوں گے واللہ عالم. لیکن جس وقت دمشق کی جامع مسجد کی بات آتی ہے تو اس میں بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور وہ اس وقت دمشق کی جامع مسجد میں جیسے پناہ لیے ہوئے ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جب وہ قیادت کریں گے، اگرچہ وہ پہلی نماز کا جو معاملہ ہے کہ نماز تو مہدی ہی پڑھائیں گے، صرف اس لیے اس میں بتایا یہ گیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ نازل ہوں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور وہ اس لیے امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. لیکن اس کے بعد جنگ کی قیادت جو ہے وہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا. اور پھر دجال کے جو ساتھی ہیں سارے کے سارے جو یہودی ہیں یہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس آخری مارکے میں پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی درخت بھی یہودی کو پناہ نہیں دے گا جب دجال بھی مارا جائے گا، اور پھر کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، اور مسلمان کو درخت بھی بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ کے اس کو مار لو، سوائے ایک درخت کے جو غرقت کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہرحال جس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں. تو یہ ایک بنتی ہے ترتیب واللہ اعلم. ایک سوال شیخ بڑا امپورٹنٹ نوجوان جاننا چاہتے ہیں ایران کے کردار کو، کرنٹ جو کنفلکٹ ہے اس میں آپ پرسنلی آپ ایران کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کے بارے میں پوری دنیا میں ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اس کو مس کانسیپشن تو نہیں کہتا، لیکن ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ایران نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور بظاہر امریکہ کے خلاف ہے، اور حقیقت میں یہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی پراکسی بن کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. اور ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں جس میں سنی مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہے، اور مختلف ممالک کی جو بات ہے اس میں بہرحال ون وے اور دی ادر ایران کی حمایت امریکہ کو حاصل رہی ہے. یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال شواہد بھی موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر مدد نہیں امریکہ کی کرتا رہا تو ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل ضرور رہا ہے. ان کو کبھی سنیوں کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی کوئی اس طرح سے تکلیف نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس میں تو جو سنی سٹیٹس ہیں وہ بھی اور شیعہ سٹیٹ جو ہے وہ سارے برابر ہیں. یعنی اگر غزہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ایران نے کچھ نہیں کیا، تو باقی مسلمان ریاستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ چاہے وہ شیعہ ریاستیں ہیں چاہے وہ سنی ریاستیں ہیں. لہذا میرا خیال ہے اس کانفلکٹ کو شیعہ اور سنی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہر ملک کا اپنا اپنا مفاد ہے، اور ہم نے بہت سارے جو مسلکی اعتبار سے یکساں موقف رکھنے والے ممالک جو ہیں ان کی انٹرنیشنل پالیسیز بھی مختلف دیکھی ہیں، ان کی اسٹریٹجی بھی مختلف رہی ہے، اور ماضی میں بھی مختلف رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی مختلف ممالک کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور وہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہ بھی ہوں لیکن ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ مسلکی طور پر ہم آہنگ ہیں لیکن ان کے آپس میں اپنے میں مفادات ہیں، اور مفادات مختلف اوقات میں مختلف ملکوں کے رہے ہیں. تو یہ تو ایشو تو یہ ہوا کہ جب سے ہم نیشن سٹیٹس میں 57-58 نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہر ایک کی اپنی ایک یعنی مفائدہ ہے اور اپنی دلچسپی ہے، اور ہر کوئی اپنا فائدے کی بات کرتا ہے، اپنی دلچسپی کی بات کرتا ہے. تو یہ تو شاید وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو صوبان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابی نے کہا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا تھا نہیں تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا،
اور تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، اور جیسے آگے سیلاب کے آگے خس و خاشاک پھرتا ہے، حالات جدھر لے گئے ادھر چلے گئے، یعنی مسلمان کوئی سٹینڈ پوائنٹ فرم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ آ جائے گا۔ اب یہ کس کس میں ہے؟ اب اگر صرف ایران نہیں، آپ ہر ملک کو دیکھیں، ہر ملک کے اندر یہ وہن موجود ہے۔ کون سا ملک ہے جو اپنے مادی مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ سارے ملک اپنے اپنے مادی مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھ لیں، جس ملک کا بھی نام لے لیں، اسی طرح ایران بھی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اختلافات باہمی طور پر امت مسلمہ کے ان سارے ممالک کے آپس میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جنگ یا آپ کے اوپر جو انویڈر ہے، وہ دشمن وہ ہے جو آپ کا مشترکہ دشمن ہے۔ وہ کسی ایک ملک پر چڑھائی کرے، دوسرے پر کرے۔ وہ غزہ پر کی تھی تب بھی ہمارا دشمن تھا۔ اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر چڑھائی کرتا ہے تب بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر وہ سعودیہ کے خلاف کرے تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم اس دشمن کو جو مسلمانوں کا دشمن ہے بحیثیت امت مسلمہ نہیں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا تو مقصد وہ پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب موجودہ کانفلکٹ کو دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پر حملہ کیا۔ اب ایران جو ہے اس نے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، امریکہ تو دور ہے، لیکن امریکہ کے جہاں جہاں اڈے تھے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی سائٹس بھی انہوں نے وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں جو بالکل یعنی سیولینز کی سائٹس ہیں، اور وہ سعودی عرب کے اندر بھی اور امارات کے اندر بھی اور مختلف ممالک کے اندر تو وہاں بھی میزائل لگے ہیں۔ اب ایران جو ہے یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ ایران ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نے وہ بم نہیں پھینکے، ٹھیک ہے، ہم نے تو بڑی پریسائزلی ان جگہوں پر حملہ کیا ہے جہاں امریکنز تھے۔ اچھا، اب اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس موقع پر سعودی عرب کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا کردار ہے۔ یعنی پاکستان نے جس قدر زبردست حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران کو بھی اس بات سے خبردار کیا ہے کہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے، اور دوسری طرف سعودیہ کو اور قطر وغیرہ کو بھی اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنا دشمن نہ سمجھے، کیونکہ یہی تو وہ اسٹریٹجی تھی۔ اور ان سائٹس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ مبینہ طور پر وہ حملے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ نے کیے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ یہ آپس میں لڑیں، اور آپس میں یہ نہیں لڑے، اور ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لڑے۔ اور باوجود ساری اس کانفلکٹ کے جو پیور فرقہ واریت والا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں جو مسل کی تفاوت ہے اور مسل کی تضاد ہے، اس کو فوکس کر کے جس طرح مسلمان تقسیم ہوئے ہیں، اس سب کے باوجود یہ جب سعودیہ اور ایران کا آپس میں کلیش نہیں ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل دشمن کی جو ناکامی ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ ناکامی ہے جو دشمن اپنی ناکامی کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے ون وے آر دا ادر کہ اس کو یہ اس بات کی تکلیف ہے کہ کیوں نہیں لڑے آپس میں، لہٰذا وہ کسی جگہ ایران کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، کسی وقت وہ سعودیہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، کسی وقت وہ پوری امت مسلمہ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اس میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ جو کر رہا ہے، وہ مشکل بھی ہے، اہم بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی موجودہ ہماری قیادت ہے اس کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت جو پوری دنیا میں اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر جنگ کی صورتحال ہے اس میں جو بہترین کردار ادا کیا جا سکتا تھا، میرے خیال میں واللہ عالم یہ پاکستان کی جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہے وہ واقعتاً وہ کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اسی لیے زیادہ اہم ہو گئی ہے، اور اس علاقائی جنگ میں ہمیں جو کرنا چاہیے اور جو جس چیز کا میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے وہ یہ کہ پوری امت مسلمہ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے، بالکل، اور کسی بھی حوالے سے وہ کام نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو، بالکل۔ لہٰذا ایران کی مخالفت آپ کے دل میں آتی رہے، آپ کا خیال ہو کہ ایران کا کردار ماضی میں ٹھیک نہیں رہا، تو آپ اس بات کو وقتی طور پر جھٹک دیں، اس لیے
کہ ایران نے جتنا بھی ظلم کیا ہو، بہرحال جو اصل ظالم ہے وہ اس وقت ایران کے خلاف برسر پیکار ہے، اور ایران نے اپنے یعنی ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے جتنے اپنی قیادت کی قربانی دی ہے، جی ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ 30+ تو ان کے 40 پلس سر، 40 پلس ٹاپ لیڈرز جو ہیں ان کو قربانی دے کے بھی اگر یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ واقعتاً لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں اور کس طرح سے سمجھا جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کی سطح پر سوچنا چاہیے، ہمارے آپس میں اختلافات جتنے بھی ہوں، عقیدے کا اختلاف ہو، ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، ہمارا آپس میں صرف فقہی اختلاف نہیں ہے، ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے، بھلے ہو لیکن دشمن کے مقابلے میں ہم سارے ایک ہوں، یہ ضرورت ہے وقت کی، اور یہی وہ پالیسی ہے جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایران بھی اور عرب ممالک بھی وہ